رعد کی آیت نمبر 12 کا ترجمہ تفسیر پڑھنے سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی یریکم البرق خوفا وطمعا وینشئ السحاب الثقال۔ ترجمہ کنز العرفان، وہی ہے جو تمہیں بجلی دکھاتا ہے اس حال میں کہ تم ڈرتے ہو یا امید کرتے ہو، اور وہ بھاری بادل پیدا فرماتا ہے۔ اس آیہ کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اپنی عظیم قدرتوں میں سے ایک ایسی چیز کا بیان فرمایا جو ایک اعتبار سے نعمت ہے اور ایک اعتبار سے عذاب ہے۔ آیہ کریمہ کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ وہی ہے جو اپنے بندوں کو بجلی دکھاتا ہے اس حال میں کہ بعض لوگ بجلی گرنے سے ڈرتے ہیں اور بعض لوگ اس کی وجہ سے بارش کی امید کرتے ہیں۔ جب ہواؤں کا سلسلہ ہوتا ہے، آسمانی بادل آتے ہیں، تو اس وقت کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ جب بجلی چمک رہی ہوتی ہے تو فرمایا بعض لوگ اس سے ڈرتے ہیں اور بعض بارش کی امید کرتے ہیں۔ یاد رہے کہ بارش مقیم اور مسافر دونوں کے لیے کبھی نقصان کا سبب بھی ہوتی ہے، ایسے کہ اس سے ان کے مال و اسباب اور ذخیرہ کی ہوئی گندم وغیرہ خراب ہو جاتی ہے، اور کبھی یہ بارش فائدے کا بھی باعث ہوتی ہے کہ مسافر کو اپنی ضرورت میں استعمال کے لیے پانی مل جاتا ہے اور مقیم کی فصلوں وغیرہ کی نشو و نما ہو جاتی ہے۔ اسی طرح آسمانی بجلی کا چمکنا بھی مقیم اور مسافر دونوں کے لیے فائدہ اور نقصان کا باعث ہے۔ لہذا ہر انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے دل میں خوف اور امید دونوں رکھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کبھی وہ چیز لاتا ہے جس میں ظاہری اعتبار سے تو شر ہوتا ہے لیکن در حقیقت اس میں بھلائی ہوتی ہے۔ ظاہراً اس چیز میں ہمیں شر نظر آ رہا ہوتا ہے لیکن حقیقت میں اس چیز کے اندر بھلائی ہوتی ہے۔ جیسے آسمانی بجلی ہے، ظاہراً تو ایسا لگتا ہے کہ یہ کسی پر گر گئی تو بہت بڑا نقصان کر دے گی، فرماتے ہیں در حقیقت کبھی کبھار اس میں بھی بھلائی ہوتی ہے، اور کبھی اللہ تعالیٰ وہ چیز لاتا ہے جس میں ظاہری طور پر تو ہمیں بھلائی ہی بھلائی نظر آتی ہے لیکن حقیقت میں اس چیز کے اندر شر ہوتا ہے۔ اسی طرح امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی نے یہاں پر زندگی کو ایک دنیا سے ایک مثال دے کر سمجھایا ہے، جس طرح کہا گیا کہ انسان کو اپنے دل میں خوف اور امید دونوں رکھنے چاہیے کہ جس طرح بجلی دیکھ کر بعض لوگ ڈرتے ہیں اور بعض بارش کی امید کرتے ہیں۔ امام غزالی فرماتے ہیں ارباب قلوب جانتے ہیں کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، یہ دنیا جو ہے یہ آخرت کی کھیتی ہے اور دل زمین کی طرح ہے، ایمان اس میں بیج کی حیثیت رکھتا ہے، اور عبادات زمین کو الٹ پلٹ کرنے اور صاف کرنے، نہریں کھودنے اور ان زمینوں کی طرف پانی جاری کرنے کی طرح ہیں جو ہم عبادتیں کرتے ہیں، اور وہ دل جو دنیا میں غرق اور ڈوبا ہوا ہے اس بنجر زمین کی طرح ہے جس میں بیج پھل نہیں لاتا، اور قیامت کا دن فصل کاٹنے کا دن ہے، ہر شخص وہی کچھ کاٹے گا جو اس نے دنیا کے اندر کمایا ہوگا، قیامت والے دن وہی کاٹے گا۔ تو فرماتے مناسب یہ ہے کہ بندے کی امید مغفرت کو کھیتی والے پر قیاس کیا جائے کہ جو شخص اچھی طرح زمین حاصل کرتا ہے اور اس میں عمدہ بیج ڈالتا ہے جو نہ تو خراب ہوتا ہے نہ ہی بدبودار، پھر اس کی تمام تر ضروریات کو پورا کرتا ہے، اور وہ وقت پر پانی دینا بھی زمین کو کانٹوں اور گھاس بھوس نیز ان تمام خرابیوں سے پاک کرنا ہے جو بیج کو بڑھنے سے روکتی یا خراب کر دیتی ہے۔ پھر وہ اللہ تعالیٰ کے فضل کا منتظر ہو کر بیٹھ جاتا ہے کہ وہ زمین کو کس طرح اب اگاتا ہے، وہ زمین کو بجلی کی گرج اور دیگر مفسد آفات سے بچائے گا یہاں تک کہ کھیتی اپنی تکمیل کو پہنچ جائے گی۔ یعنی جب بندہ زمین میں فصل اگانے کے لیے بیج ڈالتا ہے تو فرماتے ہیں بڑے طریقوں سے بندہ اس کی حفاظت کرتا ہے کہ کسی طرح یہ فصل خراب نہ ہو، تو فرماتے ہیں پھر اس کی امید میں بیٹھ جاتا ہے، اس انتظار کو امید کہتے ہیں۔ امام غزالی فرماتے ہیں اس چیز کو امید کہا جاتا ہے کہ جس طرح ایک زمین میں بیج ڈالنے والا بیج ڈالتا ہے، پھر وقت پر زمین کو پانی دیتا ہے، ہر طرح سے اس کی حفاظت کرتا ہے، پھر انتظار میں بیٹھتا ہے کہ یہ فصل کب بڑی ہوگی، فرماتے ہیں اس کو امید کہا جاتا ہے۔ اور اگر سخت زمین میں بیج ڈال دے جو شور زدہ اور بلندی پر ہو، جس تک پانی نہیں پہنچ سکتا، اور بیج کی پرواہ بھی نہ کرے، پھر اس کے کٹنے کا انتظار کرے، تو اس انتظار کو امید نہیں کہتے بلکہ بے وقوفی اور دھوکہ کہتے ہیں۔ تو اسی طرح ہماری زندگی ہے،
اگر اس زندگی کے اندر ہم نیک اعمال بھی نہ کریں، نمازوں کی پابندی بھی نہ کریں، صدقات و خیرات بھی نہ کریں، اپنے رب کی نافرمانی سے بھی نہ بچیں، اس کے باوجود ہم جنت کا انتظار کریں تو یہ ہمارے لیے بے وقوفی اور دھوکہ ہے۔ اگر ہم اپنی زندگی کو نیک اعمال میں گزارنے میں کامیاب ہو جائیں، اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں گزارنے میں کامیاب ہو جائیں، پھر ہم جنت کی امید کریں تو یہ ہمارے لیے ثمرہ ملے گا۔ لیکن فرماتے ہیں وہ بندہ جو زمین کو ایسی زمین پر بیج ڈال دیتا ہے جو تو پہاڑ کے اوپر ہے، پانی نہیں پہنچتا، اس کی حفاظت بھی نہیں کرتا، امام غزالی فرماتے ہیں پھر وہ فصل کاٹنے کی کوشش کرتا ہے تو یہ بندہ بے وقوف اور دھوکے باز ہے۔ یہ ہماری زندگی سے ایک مثال دے کر ہمیں سمجھایا گیا کہ اے بندہ مومن، اپنی زندگی کو اگر تو نیک اعمال میں نہیں گزارے گا، اپنی زندگی کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری میں نہیں گزارے گا، اللہ کی نافرمانیوں میں گزار کر تو جنت کا انتظار کرے، تو فرماتے ہیں تو بے وقوف ہے، دھوکے باز ہے، کہ اپنے آپ ہی کو دھوکہ دے رہا ہے کہ جنت جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نافرمانوں کے لیے نہیں بلکہ پرہیزگار لوگوں کے لیے بنائی ہے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے خالق کائنات ہم سب کو اپنی زندگی کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔